اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 3 ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک خاص موضوع کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو پبلش کی تھی جس کا عنوان تھا پردہ آنکھ یا دل کا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک کتاب کا جو ریویو ہے وہ پیش کیا جس کا نام پردہ ہے، اور وہ 2 اس کی ویڈیوز تھیں چونکہ کتاب کی ضخامت زیادہ تھی، اس کے ابواب زیادہ تھے، تو 2 حصوں میں اس کا ریویو پیش کیا گیا۔ حضرات گرامی، یہ کیوں میں نے یہ 3 ویڈیوز ایک ہی موضوع پہ کیوں پبلش کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 4 ستمبر عالمی یوم حجاب ہے، اور یہ حقیقت میں 2004 میں یہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئیں، اور ڈسکشنز کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب کے طور پہ منایا جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ مختلف ڈیز جو ہیں وہ ان کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ ہم دن مناتے ہیں۔ مہذب دنیا جنہیں ہم کہتے ہیں، یا جسے ہم مغرب کہتے ہیں، یا جو بھی اس کو آپ ماڈرن ورلڈ جسے بولتے ہیں، وہاں پہ ڈیز کا اہتمام ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا تصور ہے اور اپنا ایک تاثر ہے۔ اسلام جو ہے اس حوالے سے مختلف نوعیت کا حامل دین ہے، اور اس حوالے سے بالکل واضح دین ہے۔ اس لیے جب مختلف اسلامی فورمز کے اوپر اس بات کے حوالے سے یہ طے کیا گیا کہ ہم یہ دن منائیں گے، تو بنیادی اس کے مقاصد میں سے یہ شامل تھی بات کہ اس میں خاص طور پہ ان خواتین کے تحفظ کے حوالے سے بات ہوگی، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم مختلف جو سیمینارز کا اہتمام کریں گے جو حجاب کی وجہ سے یا پردے کی وجہ سے جو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ اور اس حوالے سے پھر مزید اس میں جو پیش رفت کیا ہوئی کہ مروہ الشربینی، یہ ایک مصری خاتون تھیں جو فارماسسٹ تھیں، اور جرمن کے اندر رہائش پذیر تھیں، اور وہاں پہ ایک روسی نژاد جرمن تھا وینز نام کا، اس نے حجاب کی بنیاد پہ ہی مروہ الشربینی کا عدالت کے اندر قتل کیا۔ تو اس تحریک کو وہاں سے اور زیادہ ایک تقویت بھی ملی، اور ہم اس کا جو تقاضا اور زیادہ بڑھ گیا کہ اس حوالے سے مسلسل بات کرنی چاہیے۔ اور یہ 4 ستمبر کا دن خاص طور پہ رکھا گیا کہ اس میں زیادہ زور و شور کے ساتھ اور زیادہ منظم انداز سے اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ حجاب مسلمانوں کا ایک شعار ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک خواتین کی ایک ذمہ داری ہے، لہٰذا اس حوالے سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس حوالے سے عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے، خاص ترین جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو پردے کے حوالے سے جو تصورات ہیں، جو تاثرات ہیں، جو نظریات ہیں، ان کو درست کرنا بھی اس کا مقصود ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک ویڈیو بنائی جو جرنل تھی، اور اس میں کچھ حوالوں کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پوری ایک مکمل کتاب جو ہے وہ اس کا ریویو آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں آپ کو بتایا کہ یہ جو پردہ ہے یہ سائنٹیفک اعتبار سے، یہ معاشرتی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے، اور یہ خاص طور پہ جو یہ سارے میں نے آپ کو جو حوالے دیے ہیں، جو اس کی جہتیں ہیں مختلف، کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے مغربی جو
مفکرین ہیں اور جو ماہرین ہیں ان سے اخذ کی ہیں، انہی کی باتوں کو اس کتاب کے اندر درج کیا گیا ہے، لہٰذا ان سب حوالوں سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پردہ نہ ہونے سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بات ہے کہ جو لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو حقیقت میں وہ اس انسانی معاشرے کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے پوری وضاحت کی گئی تھی کہ یونانی تہذیب، روم کی تہذیب، جدید مسیح جو یورپ ہے اور جدید جو یورپ ہے اور جو جدید دنیا ہے، یہ سارے کے سارے اینڈ ان کا کہاں پہ ہو رہا ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ اینڈ لیس ہے اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، لیکن اس کا اگر کوئی ایک کام جو واضح ہے وہ ہے معاشرے کی تباہی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ بحیثیت باشعور انسان فرد کے ہونے کے، ایک بحیثیت باشعور مسلم ہونے کے، ایک بحیثیت زندہ اور جیتا جاگتا دل ہونے کے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم پردے کے احکامات کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں، پردے کے احکامات پر عمل درآمد کرنے میں ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں۔ اور تیسرے اور آخری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ اگر کہیں کمی موجود ہے تو ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم اگر اس کو کہیں گے کہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے، یعنی بنیادی طور پہ اسی حوالے سے یہ تین جو سوالات ہیں، انہی کی بیس پہ، انہی کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کی ساری جو مشق ہے وہ چلتی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو سورہ ہے سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 59 اس میں پردے کے حوالے سے ابتدائی جو حکم ہے وہ جاری کیا، اور اس میں فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اب اس کو ہر فرد نے اپنے مقصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ بن رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کنہیں فرما دیجئے، لازواجک، اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، و بناتکا، اور بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سینوں کو اپنی اوڑھنیوں کے آنچل سے ڈھانپ کے رکھیں۔ اچھا، اب اس میں جو اس کی دلیل ہے اور اس کو کیوں کہا گیا، فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یعنی اس طرح آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو گھٹیا لوگ ہیں وہ مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت و حرمت کے اوپر ہاتھ اٹھائیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید کا مدعا اور مقصد کیا ہے، اور پھر سورہ نور کی آیت نمبر 29 اور 30، یہ 18ویں پارے میں صورت ہے، جو سورہ احزاب ہے 22ویں پارے میں ہے، اور جو سورہ نور ہے یہ 18ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ نور کی آیت نمبر 29 اور 30 میں پھر باقاعدہ طور پہ پردے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس میں کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پہلے کیا فرمایا، پہلے مسلمان مردوں کو، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مسلمان مردوں کو۔ جب ہم یہ کہا جاتا ہے نا، یہ بدقسمتی ہے کہ ون سائیڈڈ جو سٹیٹمنٹس ہیں اور یک طرفہ جو بیانات ہیں اور یک طرفہ جو کاروائی ہے، یہ خطرناک ہوتی ہے۔ آئینے کا ایک رخ دکھا کے اگر آپ بات کریں گے تو بات واضح نہیں ہوگی۔ یہ کہاں بار بار اس بات پہ زور دیا گیا جی عورت کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے، عورت کے اوپر، عورت کو کہا جا رہا ہے پردہ کرو پردہ کرو، مرد کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز مرد سے کیا کہ قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومنوں کو، مومن مردوں کو، وہ کیا کریں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر مرد یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو
بے حیائی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ تو یہ دو کام ہیں، پہلے مرد کے ذمہ لگائے، پھر اس کے بعد پھر عورتوں کے ذمہ، عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہاں تک دونوں برابر ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں، چونکہ عورت کے معاملے میں تھوڑا سا نازک مرحلہ ہے، لہٰذا اس کو مزید اس کے حوالے سے اس کو رہنمائی دی گئی ہے کہ وہ اس نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب یہاں پہ میں نے پہلے بھی عرض کی نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ المیہ کیا ہے، ہمارے معاشرے سے مراد صرف مشرقی معاشرے کی بات نہیں کر رہا، مغربی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کے لیے ہزاروں دلائل گھڑ لاتے ہیں جہاں سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی اس کے خلاف، اس کی مخالفت میں بھی دلائل ہم لانے کے لیے ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہمیں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہاں پہ ہے کہ ہم واضح طور پہ اللہ کے احکامات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس میں سے رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اس بات کا درس ہے کہ اس میں سے رکھنے، اس میں جو نقب وہ نہیں لگانا، جو ہے حکم وہی کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام گزرے ہیں اور وہ بھی ان کی شہادت اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک مسلمان خلیفہ تھا اور خلیفۃ المسلمین کہلاتا تھا، اس نے بھی اسی طرح کا کام کیا تھا کہ وہ نقب لگانا چاہتا تھا، تو امام مالک اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اہل شعور، باشعور لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ علم کی بنیاد پہ بات کریں، ڈھکوسلے کی بنیاد پہ اور ہٹ درمی اور ضد اور تعصب کی بنیاد پہ بات نہ کریں۔ تو یہاں پہ حکم کیا دیا گیا ہے کہ مومن مردوں کو بھی حکم ہے اور مومن عورتوں کو بھی حکم ہے، لیکن حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ فلا یؤذین، تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے آپ کے سامنے مختلف حقائق رکھے، آج بھی آپ پڑھ لیں، آپ کسی بھی مغربی میڈیا کو پڑھ لیں، وہاں پہ صورتحال جو بن گئی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ پردہ جو ہے نا اس سے نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے مرد کے، انسان کے اشتعال، جذبات کو اشتعال ملتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج بھی جو مشرقی دنیا، مسلم ممالک میں زنا کا جو اس کی جو ریشو ہے، اس کا جو تناسب ہے وہ انتہائی کم ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں پہ جو بے پردگی ہے، ان کی نسبت 1000 گنا زیادہ بہتر ہے مشرقی یا مسلمان ممالک میں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کہیں پہ عورت زینت کے ساتھ آئے گی باہر اور وہ اس کو ایک مارکیٹ بنا دیا جائے گا، اس کو سیل پوائنٹ بنا دیا جائے گا۔ آپ ذرا تصور کریں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عورت ایک سیل پوائنٹ ہے، آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہے اس میں عورت کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو اشتہار بنایا گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں 20 مقامات پر اس حوالے سے ذکر کیا کہ ایک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور دشمن جو بات کر رہا ہو اگر ہم اس بات کو بھی نظر انداز کریں گے تو پھر ہماری میرے خیال میں شاید عقل کے حوالے سے کوئی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، عقل کا فطور تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہیں کوئی عقل مندانہ بات نہیں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کیا کہتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اور نماز اللہ کیا کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو یہ واضح حکم ہے کہ شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، تو فحاشی مجھے بتائیں کہاں سے ہوگی؟ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی جو آنکھیں ہیں، اپنی جو نظریں ہیں، ان کی حفاظت کریں، اور جو شیطان کا سب سے آسان ترین ہتھیار ہے انسان کو فحاشی کی طرف لانے کے لیے، وہ اس کی آنکھیں ہیں۔ اور پھر اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان میں ایک چیز کیا ہے؟ ایک فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور دوسری جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ اور دوسری جگہ پہ جو فرمایا کہ الایمان
جو ایمان ہے اس کے جو شعبے ہیں، جو حصے ہیں، وہ 70 مرتن، اس کے 70 شعبے ہیں، اور ان میں سے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان جو ہے وہ جو حیا ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو یہ حیا، اس کا اہتمام ہی تب ہوگا جب انسان لباس میں ہوگا۔ بے لباس انسان یا نیم عریاں لباس یا عریانی کی حالت میں انسان بہرحال حیا کا مظاہرہ نہیں کر پاتا۔ تو حضرات گرامی، یہ 4 ستمبر عالمی یوم حجاب ہے۔ اس میں یہ حجاب صرف عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا زیادہ اہتمام مرد کو کرنا چاہیے۔ اور وہ اکبر نے وہ جو شعر کہا ہے کہ نظر آئیں جو بازار میں چند بے پردہ بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردہ کدھر گیا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو اگر مرد بے پردگی چاہتا ہے، بے حیائی چاہتا ہے، تو وہ یقیناً خود بھی اہتمام کرے گا اور خواتین کو نہیں روکے گا۔ اور اگر وہ حیا چاہتا ہے، پردے کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود بھی اہتمام کرے گا اور وہ اپنی خواتین کو بھی اس کا پابند کرے گا۔ اگر ہم میں سے ہر فرد اپنے حصے کا کام کر لے اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ والا کردار ادا کرنا شروع کر دے، تو ہمارا معاشرہ واقعتاً آج سے مزید بہتر اس میں حیا کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے اور ہمارے ہاں پردے کا رواج عام ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔